والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أو كما قال تعالى في القرآن المجيد. معزز سامعین حضرات، الحمدللہ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ جو ہماری یہ کانفرنس جاری ہے اس میں تشریف فرما ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سربلندی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ہم یہ عزم کر لیں انشاءاللہ کہ ہم نے قرآن و سنت کو عام کرنا ہے، حق کو عام کرنا ہے. تو جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ رب کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. انشاءاللہ ہم خلوص نیت سے کام کریں گے. تو آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عربی میں، اردو میں اور ساتھ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہوگا، چونکہ یہ ہمارا لائیو پروگرام چل رہا ہے. میرے معزز سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز فرمایا، آپ کی سیرت کا آغاز فرمایا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ عالم ارواح کی بات کرنے لگا ہوں. قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی عظمت ہے. کائنات نہیں بنی، انسان نہیں بنے، کچھ نہیں بنا. ابھی تک پوری دنیا، پوری انسانیت وجود میں نہیں آئی، وہ عالم ارواح کے اندر موجود ہے. لیکن رب نے تمام نبیوں کی کانفرنس بلائی اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ میرے نبیوں مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت دوں گا، رسالت دوں گا. لیکن آج مجھ سے یہ وعدہ کر کے جائیے کہ جب تمہاری نبوت اور رسالت چل رہی ہوگی تو اس دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تو پھر تم نے اپنی نبوت نہیں چلانی، اپنی کتاب نہیں چلانی، پھر تمہاری رسالت نہیں چلے گی، بلکہ مجھ سے وعدہ کرو کہ پھر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کی مدد کرو گے اور آپ کے امتی بن جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ شان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عالم ارواح میں آپ کا ذکر ہوا، آپ کی نبوت کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لے لیا. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending immense blessings on Nabi sallallahu alayhi wa sallam, today our topic is the biography of the Messenger of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So today the Shaykh has started with an ayah from the Quran, which is from Surah Al Imran, ayah number 81, which says that when Allah took the covenant from the prophets, this was before the creation of mankind, Allah subhanahu wa ta'ala took the covenant from all the prophets and asked them
and the covenant was that if I will give you the prophethood and wisdom, I will give you a certain laws and I will give you wisdom. But when Prophet Muhammad ﷺ will come to you, you have to give up your own prophethood and believe in Muhammad ﷺ and follow whatever he says. So all our success lies in following the Prophet ﷺ. معزز سامعین حضرات، میں نے جس آیت کا ترجمہ ابھی آپ کو سنایا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تمہاری نبوت بھی ختم ہے، تمہاری کتاب بھی ختم ہے، تمہاری رسالت بھی ختم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی کی اتباع نہیں چلے گی، اگر اتباع ہوگی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آپ سوچئے کہ آپ کی رسالت اتنی اعلیٰ ہے، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لے لیا ہے۔ تو جس جگہ پہ نبیوں سے وعدہ لے لیا گیا کہ آپ کے آ جانے کے بعد ان کی رسالت اور نبوت نہیں چل سکتی، تو میرے بھائیوں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد، کتاب اللہ اور حدیث مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد کسی امام کی امامت یا کسی فقیہ کی فقہ چل سکتی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان نہیں ہے، رب کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لے لیا تھا تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر بات چلے تو وہ صرف محمد رسول اللہ کی چلے، وہ قرآن کی بات ہو یا سنت کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، اور کوئی چیز اس میں شامل نہ ہو۔ The Shaykh continued with explaining the same words from the Quran. He said that when Allah subhanahu wa ta'ala has taken the covenant from all the prophets, that when Prophet Muhammad will arrive and you have to give up your own prophethood and follow the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the Shaykh asked the question, how is it possible that after the coming of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that people can follow anyone other than the Prophet? People can follow anyone other than the Prophet. How can any scholar be followed after the Prophet sallallahu alaihi wasallam? How can any faqih or any big scholar of fiqh be followed when the Prophet sallallahu alaihi wasallam has come? So only after when the Quran and Hadith is here, you should not follow anyone except Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is confirmed in Quran and Hadith. جی، اب آپ کے سامنے میں ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جو جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3609 ہے اور مسند احمد حدیث نمبر 20596 ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مختلف سوالات ڈھونڈتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ہیں۔ بعض بھائیوں نے تو اتنا غلو کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہیں، ازل تک رہیں گے، چونکہ رب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مختلف قسم کی باتیں۔ آؤ میں آپ کو وہ بات سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحیح ہے۔ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة وفي رواية متى كتبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کب سے آپ کی نبوت لکھی جا چکی ہے، کب سے آپ نبی ہیں، کب سے آپ کو یہ نبوت ملی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، تب سے میں اللہ کا نبی بن چکا تھا، آخری نبی بن چکا تھا جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا جا چکا تھا، جب لکھا گیا
تو ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے. کیا لکھا گیا تھا؟ کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. فرق کیا ہے؟ سمجھنے میں ہم کو غلطی لگی ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے لکھا جانا، ایک ہوتا ہے مل جانا. ایک ہوتا ہے لکھا جانا، ایک ہوتا ہے مل جانا. آپ کو آخری نبی لکھا گیا، آپ کے نام نبوت لکھی گئی. ابھی حضرت آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے، لیکن ملی کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت؟ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہو چکی تھی. اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی. The Shaykh continued, he said, in our cultures, especially in our area, we have some kind of misconceptions that when was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commissioned as a prophet. So the Shaykh said, some people think that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was from eternal and he will remain until eternal. So he had no beginning and he has no ending. This is a wrong concept. The Shaykh basically continued and said, he said, one companion, Abu Hurairah radiyallahu anhu, he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when were you commissioned? When was the prophethood written for you? So he said, the prophethood was written for me when Adam alayhi salam, he was between water and he was between the soil. So it means in reality that Adam alayhi salam was not created at that time. So the Shaykh further said, there is a very big difference between written and given. So when the Prophet was sallallahu alaihi wasallam, when was the prophethood written for him? Even before Adam alayhi salam was created. But when was he commissioned as a prophet? He was commissioned when he was 40 years old. جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بارے میں تو لکھا جا چکا ہے. اب آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو کس شان و شوکت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ آج تک کسی کو نہیں ملا. کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کسی کو بھی نہیں ملا. تو آپ کیسے تشریف لا رہے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2276 ہے، اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3606، اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6242 ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا میں آیا تو میرا کیسے رب نے انتخاب فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے جس ہستی کو چنا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام دیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے جس کو مقام دیا وہ بنو کنانہ والے ہیں. پھر بنو کنانہ والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ قریش والے ہیں. پھر قریش والوں سے جن کو مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بنو ہاشم والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو مقام اور مرتبہ عطا فرمانے کے بعد میرا انتخاب بنو ہاشم سے کیا. کیا مطلب اس حدیث کا؟ کہ پوری آدم کی اولاد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام ملا، ان کی اولاد سے حضرت اسماعیل کو ملا، ان کی اولاد سے کنانوں کو، ان کی اولاد سے قریش کو، ان کی اولاد سے بنو ہاشم کو، اور ان سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری ذریت آدم، پوری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اگر سب سے بڑا حسب نسب، سب سے بڑا خاندان، سب سے بڑا قبیلہ، سب سے بہترین اگر کوئی خاندان ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور پھر اس سے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا کہ سب سے بہترین اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آپ کی ہے، آپ کے علاوہ رب کے بعد کوئی مقام و مرتبے والی ہستی نہیں ہے. The Shaykh further explained that how was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam honored. As we have mentioned already that his prophethood was written even before the creation of Adam. So when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was commissioned as a prophet, Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has explained
that Allah subhanahu wa ta'ala has honored Ibrahim al-Islam from among all of the human beings. And from Ibrahim al-Islam, He has honored the children of Ismail al-Islam. And from the children of Ismail al-Islam, Allah has honored the tribe of Canaan. And from the tribe of Canaan, Allah subhanahu wa ta'ala has honored the tribe of Hashim. And from the tribe of Hashim, Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam was honored. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the most honored person. He has the most honored family. He has the most honored tribe. He has the most honored nation. Allah chose everything which was the most blessingful for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. जी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। आपकी आमद से पहले आपकी आमद के इंतजामात हो रहे हैं। अभी आप तशरीफ नहीं लाए, लेकिन मुकाम क्या है, सीरतुल नबी क्या है, आपकी आमद से पहले आपके चर्चे हो रहे हैं। कैसे? सुनिए, पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 157 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। अल्लाह फरमाते हैं रब की रहमत उन लोगों के लिए है, ऐसे अहले किताब के लिए है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी अपनी कुतुब तौरात और इंजील में पढ़ चुके हैं। सुभान अल्लाह। कायनात का ये कानून है, दुनिया का ये रिवाज है कि जब दुनिया में कोई आए, पैदा हो जाए, बड़ा हो जाए, जब वो मुआशरे में ओपन होता है तो उसका कैरेक्टर देखकर लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है या कैसा है। लेकिन कुर्बान जाऊं, आपकी शान पे अभी तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह ताला ने पहले ही आपका कैरेक्टर बयान फरमा दिया है। फरमाया इन पे मेरी रहमत होगी, यहूद व नसारा पे, कि इन्होंने अपने यहाँ तौरात व इंजील में पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, अगर ये उनकी इत्तिबा करेंगे तो मेरे भाइयों, अगर यहूद व नसारा के लिए ये जरूरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम आपका कलिमा पढ़ने के बाद भी हमारी नमाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों के खिलाफ हो, हम आपकी इत्तिबा ना करें, हम आपकी पैरवी ना करें, तो फिर न जाने हमारे साथ अल्लाह ताला क्या सलूक करेंगे। इस आयत से ये साबित होता है कि आपका शान और मुकाम कितना बुलंद है। अभी आप तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह ने तौरात व इंजील में पहले आपका जिक्र फरमा दिया है। The Shaykh further explained that Allah subhanahu wa ta'ala, even before He sent the Prophet sallallahu alaihi wasallam, He mentioned him in the books of the previous nations like the Jews and the Christians. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Torah and Injil, the Old Testament and the New Testament. And the Shaykh gave an example. He said there are some people who are alive, who are already in front of us, and we praise them because of their character. But for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah has praised him even before he came to this world. So this is an exclusive honor which is only for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Shaykh he further explained that we have such an honorable Prophet. How is it possible that our worship is not according to the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Why our prayers are not the same as the prayer of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ नहीं लाए तो हज़रत ईसा अलैहि सलाम तशरीफ लाए। आपने अपनी उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाया और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ याद रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐलान फरमाते हैं। हज़रत ईसा अलैहि सलातो वसलाम, कुरान है पारा नंबर 28 सूरतुस सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 5 के अंदर हज़रत ईसा अलैहि सलाम अपनी उम्मत को रब की तबलीग के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुना रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वइद क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल वालों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ
اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور جو مجھ سے پہلے کتاب آئی اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، لیکن جو توجہ طلب بات ہے بنی اسرائیل والوں، جو یاد رکھنے والی ہے میرے جانے کے بعد جس پہ تم نے عمل کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ، میں اس محمد کی خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے، میرے بعد جن کی نبوت اور رسالت ہوگی۔ آپ نے بنی اسرائیل والوں کو یہ حکم دیا کہ جب میں چلا جاؤں محمد رسول اللہ تشریف لے آئیں تو آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ The Shaykh explained that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran explaining how Isa alayhi salam was preaching to the tribe of Israel, the Bani Israel. So he was telling them that, "O Bani Israel, I am a messenger who is sent to you to explain to you some things. And from those things, the main important thing that you must always remember is after I go, there will be a prophet, who will come after me, and his name will be Ahmad." محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے پہلے مقام عطا فرمایا تھا ویسے ہی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اسی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائے۔ تو آپ کی زندگی مبارک کے دو پہلو ہیں، دو حصے ہیں، ایک نبوت سے پہلے والی زندگی اور ایک نبوت کی بعد والی زندگی۔ جو نبوت سے پہلے 40 سال تھے اس کے اندر بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خلاف شرع ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور مکہ والوں نے بھی یہ گواہی دی تھی کہ 40 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے داغ بے عیب اپنی 40 سالہ عمر گزاری ہے۔ تو جب آپ کو نبوت ملی، ہمارا اصل یہ موضوع ہے کہ سیرت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی اس کے بعد کی آپ کی جو زندگی ہے، جو قرآن و سنت میں موجود ہے اور ہمارے لیے جو دین اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3902 اور مسند احمد حدیث نمبر 3517 آپ کو نبوت کب ملی تھی۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبوت لکھی کب گئی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا تھا۔ اب نبوت ملی کب ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ نے نبوت دی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 40 سال تھی۔ فَمَكَثَ بِمَكَّةَ 13 سنة، پھر اللہ کے رسول نبوت ملنے کے بعد 10 سال مکہ میں ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ثُمَّ أُمِرَ بِالْحِجْرَةِ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ تو پھر فہاجر 10 سنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے بعد ہجرت کی۔ ومات وهو ابن 63، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ کیا ثابت ہوا؟ جب نبوت ملی تو 40 سال عمر تھی، 10 سال مکہ میں رہے، پھر اس کے بعد ہجرت کی اور مدینہ الرسول میں چلے گئے، پھر ادھر آپ نے اپنی زندگی گزاری، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ Okay, the Sheikh basically the Sheikh said we continue on our topic of the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he mentioned that there is 2 parts in the lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One is before he was commissioned as a prophet, and one is after he was commissioned as a prophet. So before he was commissioned as a prophet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life is also well known amongst the people of the time. He never did anything which was against the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. And after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was commissioned as a prophet, according to the hadith of Bukhari, Ibn Abbas,
According to Musnad Ahmad, the hadith is narrated by Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. He said that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was commissioned as a prophet when he was 40 years of age, and after 40 years he stayed in Makkah for around 13 years, and after 13 years he was given the 13 years in Makkah, and after 13 he was allowed to go to Medina, and from there he stayed and for another 10 years, and then afterwards he passed away. So this is the total lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اس صحیح حدیث کے مطابق 63 سال آپ کی عمر مبارک بنتی ہے مکمل. 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، اور پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھنے والی بات جو سیرت سے ہمیں ملتی ہے، دیکھیں 23 سالہ دور آپ کو ملا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت فرمائی ہے. آپ نے لوگوں تک دین 23 سال کے اندر آپ نے اپنی نبوت کا حق ادا کر دیا. میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی زندگی دی ہے، اسلام میں کتنی عمر ہم نے گزار لی ہے. کیا آج تک ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے لوگوں تک کتنا دین پہنچایا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دے رہی ہے، ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ مسلمانوں، تمہارے اوپر یہ ضروری اور لازمی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم برائی کو دیکھو تو اس کو روکو. دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ عمر میں لوگوں کو جو مشرک تھے ان کو مواحد کر دیا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک کیسا دین پہنچایا. جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے وہ بچیوں کے محافظ بن گئے. آپ نے 23 سالہ اپنی عمر میں کتنی محنت کی ہے کہ دیکھیں ہر طرف ظلمات، اندھیرے تھے، ہر طرف گمراہی اور جہالت تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ہر طرف دین اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم انشاءاللہ یہ عزم کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اللہ سے کہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دین کی تبلیغ بھی کریں گے اور لوگوں تک حق پہنچائیں گے. Okay, basically the Shaykh said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was given a total of 23 years of preaching time. From 23 years, you can see that how much effort he did to he turned basically people who were doing shirk, he turned them into believers of one God. He turned the peoples who were enemies of one another, he made them into brothers. And the people who were basically burying their daughters alive, he changed them into a totally different person. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he left this world, there was Islam everywhere. And we have to now look at ourselves. How much time we have been given by Allah subhanahu wa ta'ala. How much preaching have we done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh said, from today, let us make an oath that we will try our best to spread the deen of Allah as much as possible. صحیح بخاری حدیث نمبر 3 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 160. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی تو پھر وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے نیند میں اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے. جب وحی شروع ہوئی تو خواب کے ذریعے نیند میں اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے. ادھر ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا آج کل آپ کی امت میں سے کوئی بندہ اپنی خواب کی بیس پہ شریعت بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی مفسر، کوئی محدث لوگوں سے کہے کہ رات میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ یہ کام جائز ہے، تو وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہوگی، چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور باقی جو ہم لوگ ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا خواب سچا ہے یا. اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں.
The Shaykh said, we understand from the Sahih Hadith that Prophet ﷺ was commissioned as a prophet when he was 40 years of age. So how was the revelation given to Rasulullah ﷺ? So there's a hadith from Aisha radiallahu anha where she mentions that the Prophet ﷺ was given the revelation in his dreams. So he used to receive the dreams which were true. So the Shaykh, he asked another question. How about in today's age? Can any mufti or imam or any scholar of our age, can he see a dream and say that, well, I received revelation in this dream? No, it is not an evidence for us, because there is no way to clarify that is that dream correct or wrong. کوئی بھی اللہ کا رسول ہو, رب کا نبی ہو, یا ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ان کا خواب امت کے لیے وہی ہے, امت کے لیے دین ہے. ادروائز کسی بندے کی خواب کسی دوسرے کے لیے دین نہیں بن سکتی. پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں, مگر اس کے 3 طریقے اللہ نے بتائے ہیں نبیوں سے. پہلے نمبر پہ وحی کے ذریعے جیسے حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں. نمبر 2 او من وراء حجاب او یرسل رسولا, دوسرا وحی کا طریقہ کہ نبی کو خواب کے ذریعے کچھ بتایا جائے یا الہام کیا جائے, وہ بھی وحی ہوگا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بتایا گیا اور انہوں نے قربانی کی, ٹھیک ہے. اور ایسے ہی حجاب کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ آواز دیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ آواز دی تھی کہ انا ربک, میں تیرا رب ہوں, فخلا نعلیک, اپنا جوتا اتاریے, انک بالوادی المقدس طویٰ. اور تیسرا فرشتہ آئے. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرف وحی کرتے ہیں 3 طریقے ہیں. پہلے نمبر پہ پردے کے پیچھے سے آواز آئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, دوسرے نمبر پہ خواب کے ذریعے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, تیسرے نمبر پہ وحی کے ذریعے جیسے ڈائریکٹ فرشتہ اللہ کے ہر نبی پہ اترا ہے. تو نبیوں کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی خواب دوسروں کے لیے دین بن جائے. کوئی بھی ایسا دعویٰ کرے تو قطعاً اس کو دین بنانے کی اور دین ماننے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 6 آیت نمبر 3 کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے, شریعت مکمل ہو چکی ہے, اس کے بعد دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. The Shaykh said, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Surah Shura in Ayah 51 that it is not given to any human being that Allah should speak to him unless it is by inspiration or through a wail, or he sends a messenger to reveal what he wills by his will. So what does this ayah proves? He said that there is 3 kinds of methods of how revelations are given to different prophets. Number 1 is by inspiration. So it can be either be through a dream or it can be from a normal inspiration when the prophet is not sleeping. So for example, when Ibrahim alayhi salam was given a revelation that he should slaughter his son Ismail alayhi salam. So this is one kind of method of revelation. The second kind is that Allah subhanahu wa ta'ala is speaking through a whale. What kind of whale is it? Just like Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala spoke to him on the mountain. He was speaking to him through a whale. The third method is that Allah subhanahu wa ta'ala will send a messenger who will reveal onto the Prophet sallallahu alaihi wasallam something, and that is through Jibreel alayhi salam. So the Shaykh said this is the only 3 methods how the Prophet are given revelations. آج ہم یہیں پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ ادھر سے ہی ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. جب وحی کی ابتدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے ہوئی, پھر اس سے آگے انشاءاللہ ہم یہ اپنی بات کو چلائیں گے. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا ادھر آنا قبول و منظور فرمائے. میرے بھائی زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Today we will end here, and inshallah from next time we will start from the dreams of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
And inshallah, Sheikh he said that all of us, we should try our best to work as hard as possible so that more and more people should be familiarized with the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah accept our today's gathering. Please join us again after 2 weeks.